شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ قرآن اور اسلام اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیوز سے حاضر خدمت ہے۔ حمد سے آغاز کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں حرم پاک کی جو رونقیں ہیں وہ الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں، اور فرزندان توحید طواف کے لیے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے جوک در جوک حاضر ہو رہے ہیں۔ تو طواف کی کیفیات کے حوالے سے کہے ہوئے چند اشعار آپ کی خدمت میں حمدیہ عرض کر کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انعام حق تعالی بہم ہے طواف میں، انعام حق تعالی بہم ہے طواف میں، بندوں پہ صاحبان کرم ہے طواف میں، بخشش کا فیصلہ ہو تو ہوتے ہیں باریاب، بخشش کا فیصلہ ہو تو ہوتے ہیں باریاب، گویا ہجوم اہل ارم ہے طواف میں، گویا ہجوم اہل ارم ہے طواف میں، ایک کیف ایک خمار سا دیوار و در میں ہے، لگتا ہے جیسے سارا حرم ہے طواف میں، لگتا ہے جیسے سارا حرم ہے طواف میں، ایک دائرے میں جیسے سمٹ آئی کائنات، ایک دائرے میں جیسے سمٹ آئی کائنات، سارا جہان لگتا ہے زم ہے طواف میں، اور دامن کشا ہے سب کے لیے باب ملتزم، جو رہین رنج و علم ہے طواف میں، ہر بار ہے نگاہ میں گوشہ حتیم کا، کیا کیا کرم خدا کی قسم ہے طواف میں، پتھر پہ ثبت ہیں یہاں قدمین ابراہیم، ہر بار اس کا دیکھنا کم ہے طواف میں، اور خود ہو رہا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف، شرمندگی سے آنکھ بھی نم ہے طواف میں، سرور میں خوش نصیبوں کے ہمراہ ہوں رواں، مجھ پر بھی صاحبان کرم ہے طواف میں۔ اللہ کریم جو اس کے گھر میں حاضر ہیں ان کی حاضری کو مقبول فرمائے، اور جو حاضر ہونے کی طلب رکھتے ہیں ان کو بھی اسباب مہیا فرما کے اپنی بارگاہ میں اور اپنے حبیب کی بارگاہ کی حاضری سے فیضیاب فرمائے۔ ناظرین اکرام، قرآن اور اسلام میں آج ہمارا موضوع ہے قرآن کی روح سے جو دنیاوی عذاب کا تعلق ہمیں قرآن حکیم سے ملتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، ان سے کیسے بچا جانا چاہیے، کیسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کن امور سے اجتناب کرنا چاہیے اور کن امور کو اختیار کرنا چاہیے کہ اس عذاب سے محروم اس سے بچا جا سکے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہماری خوش بختی ہے خطیب جامع مسجد داتا دربار، ہم سب کے آپ کے ہمارے محبوب جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جانا پہچانا نام اور جانا پہچانا چہرہ، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بطور اسکالر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور دوبارہ آج ہمیں جوائن کیا جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب نے، سجادہ نشین آستانہ علیہ ساحو چک شریف، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ اور آج تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثناگو ثنا خاں جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ بہت شکریہ جی، بہت بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے۔ خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، سبحان اللہ، سبحان خوشبو ہے
چیدہ کس منہ سے بیاں تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیاں کس منہ سے بیاں تیرے اوصاف حمیدہ سبحان اللہ سبحان خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں جناب رفیق زیاد صاحب بہت خوبصورت کلام حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا شور آفاق کلام تو روح زمن رنگ چمن ابر بہارا تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ ہے قابل الطاف میرا حال پریشان محتاج توجہ ہے میرا رنگ پریدہ اور یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ اللہ کریم حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب آج ہمارا موضوع ہے قرآن کی روح سے جو دنیاوی عذاب ہیں اس کی حقیقت اور قرآن کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے, کیسے ہمیں اس کے حوالے سے آگاہ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے تاکہ بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ٹھیک. ایک ہے تکلیف، جی. رنج، دکھ، یہ ایک الگ چیز ہے. اس کے بعد اگلا درجہ ہے آزمائش کا، یہ ایک الگ درجہ ہے. اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے عذاب کا. صحیح. یہ تیسری چیز ہے. جو پہلی دو چیزیں ہیں، تکلیف، رنج، دکھ، اس کا تعلق انفرادی انسان کی شخصی زندگی کے ساتھ ہے. جو آزمائش ہے وہ بعض دفعہ زیادہ تر انفرادی ہوتی ہے. صحیح. اور بعض دفعہ وہ آزمائش اجتماعی بھی ہو جاتی ہے. صحیح. تیسرا درجہ جو عذاب کا ہے وہ عمومی طور پر اجتماعی جو عذاب ہے کسی قوم پر مسلط ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن پاک جو واقعات بیان فرماتا ہے، جو اس میں عبرت کا سامان ہے، وہ قوموں کی ہلاکت، بربادی یا کسی وجہ سے ان کا دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا، ان چیزوں کو قرآن پاک ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک. جہاں تک تعلق ہے تکلیف اور آزمائش کے ان دو درجوں کا، تو قرآن مجید فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش. اور یہ بات طے رکھنی چاہیے کہ انسان چونکہ دنیا میں آیا ہے اور خاص طور پر جو مومن ہو گیا ہے، قرآن مجید کا سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات کی روشنی میں اس کے لیے یہ اٹل فیصلہ ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صحیح. کہ ایمان والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس وہ کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے. آزمائش نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے، ان کے ایمان کا امتحان ہوا ہے، ان کی آزمائش ہوئی ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العزت پہچان کرا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ اپنے دعوی ایمان میں سچے کون ہیں اور اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے کون ہیں. بالکل. اور چونکہ ہم دنیا میں ہیں، میں اکثر جب لوگ آتے ہیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمہ کی نسبت سے اپنے دکھ درد مسائل ایس ایم ایس پہ، فون پہ، ملاقات پہ جب ڈسکس کرتے ہیں، جب ایک لیول سے آگے ان کی میں دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے ایگریسو ہو رہے ہیں، ٹھیک، تو میں پھر انہیں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تم یقین رکھو. اور پھر میں نے یہ جملہ بعد میں حضرت واصف علی واصف صاحب کے ارشادات میں پڑھا کہ ہم دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں ہیں. اللہ اکبر. ہم دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں ہیں. جب دنیا میں ہیں تو تکلیف یقینی ہے، راحت اس کے ساتھ آزمائش یقینی ہے، امتحان یقینی ہے، دکھ درد بیماری یہ تو دنیا کی زندگی کا حصہ ہے. ہاں جب انسان کسی نافرمانی میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، انفرادی طور پر بھی، بعض دفعہ وہ اجتماعی، پوری قوم میں جب جھوٹ، فریب، بدکاری جب پورے معاشرے میں پینیٹریٹ کر جاتی ہے تو پھر اس کا عذاب اجتماعی بھی آتا ہے. اس کے لیے قرآن ہمیں مختلف طریقے سے ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا پیر صاحب، سابقہ اقوام پہ ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب بھی آئے. تو یہ جو مصیبت اور عذاب ہے اس کا سلسلہ کیا ابھی بھی جاری و ساری ہے؟ ابھی بھی وہ اجتماعی مسائل اور مصیبتیں آتی ہیں عذاب کی صورت، یا وہ سلسلہ اب منقطع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور بھائی. دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ پہلی جو اقوام گزری ہیں، امتیں گزری ہیں، جی، انہوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، سرکشی کی، اللہ اور اللہ کے رسولوں سے روگردانی کی، تو ان پر اجتماعی عذاب آیا. ٹھیک. اب یہ جو امت مرحومہ ہے، گناہ یہاں بھی موجود ہیں، سرکشی بھی ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہوتی ہے، اور پھر بے پناہ معاملات. وہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی کونچیں کاٹی گئیں تو یہاں تو حضور کے نواسے کو شہید کر دیا گیا. یعنی معاملات تو موجود ہیں، ٹھیک، عذاب ان پر اجتماعی آئے. لیکن یہاں اجتماعی عذاب کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے حبیب، آپ کی امت جو امت ہے یہ بھی گناہ کرے، سرکشی کرے. ان لوگوں نے گناہ کیے، نافرمانی کی، سرکشی کی، ان پر عذاب نازل ہوئے، اجتماعی عذاب.
صحیح. اب یہاں جو ہے حضور کی وجہ سے، حضور کی رحمت کی وجہ سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جو تاج پہنا کر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو جلوہ فراز فرمایا ہے، اور پھر اس امت کو کنتم خیر امہ، بہترین امت کہا گیا. امتیں تو پہلی بھی تھیں، کیا ان میں سے کوئی امت بہترین نہیں گزری؟ اب یہ امت گناہ بھی کرتی ہے، سرکشی بھی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی بھی کرتی ہے، طرح طرح کے معاملات بھی موجود ہیں، گناہ و معصیت بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا گیا تم بہترین امت ہو. اس کی وجہ صرف یہ ہے، اس میں ہمارا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، نہ کسی کے حسب النسب، جاہ و جلال، مال و منال، قبیلہ و سرداری کی وجہ ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. ٹھیک. اب وہاں عذاب نازل ہوئے ان نبیوں کی امتوں پر. اللہ نے ان نبیوں کو آگاہ فرمایا کہ امتیں سرکشی کرتی ہیں، نافرمان ہیں، تو ان پر عذاب نازل کیے جاتے ہیں. نبیوں نے بھی دعائیں کی کہ اللہ ان پر عذاب نازل فرما. اب یہاں امت نے بہت کچھ کیا، لیکن حضور طائف کے مقام پر بھی یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کو ہدایت عطا فرما. یہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں. حضور نے خود بھی بد دعا نہیں فرمائی، بد دعا نہیں فرمائی، حضور نے دعا فرمائی اور حضور کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اس لیے سرور بھائی جو پہلی امتیں تھیں ان پر اجتماعی عذاب آیا. اب یہاں اجتماعی عذاب کی گنجائش نہیں ہے حضور کی رحمت کی وجہ سے. اور فرمایا اس لیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اجتماعی عذاب نہیں، لیکن گناہوں پر جو ہے وہ اب سزا موجود ہے. ٹھیک ہے. گناہوں پر، سرکشی پر آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. مقافات عمل ناظرین کرام کیا ہوتا ہے، اور اعمال کے نتیجے میں کیا نقصانات ہوتے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر، اور اس کے اثرات کس طرح سے انفرادی اور اجتماعی معاشروں کے اوپر ہوتے ہیں، قوموں کے اوپر ہوتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وقفے کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج دنیاوی عذاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اہم بات مفتی صاحب نے، پیر صاحب نے بھی فرمائی کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملہ یا مشکل یا پریشانی آئی ہے جو انفرادی طور پر، یہ آزمائش ہے، یہ تکلیف ہے. اور یہ جو تکلیفیں انفرادی طور پر آتی ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، جوڑنا چاہتا ہے کہ اگر کہیں ادھر ادھر ہوئے ہیں تو لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف. اچھا قاری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو مقافات عمل کے حوالے سے قرآن حکیم جو ہے وہ پورا ایک نظریہ بیان کرتا ہے، اعمال کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے. جی بہت شکریہ سرور بھائی. مقافات عمل کے حوالے سے تو یہی ہے کہ جو بندہ عمل کرے گا نا اس کا بدلہ، اس کو مقافات عمل کہتے ہیں. صحیح. اور رب کائنات نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ مقافات عمل کے لیے. اچھا مقافات عمل جو ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے نا، وہ اکثر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ گناہ کے اوپر سزا، لیکن مقافات عمل جو ہے اس کا جو یہ مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاق، معنی میں وسعت ہے کہ اچھا کام کریں گے تو اس کے بدلے میں اچھائی ملے گی. جیسے اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک. فرمایا کہ تمہیں جو زندگی عطا فرمائی ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ رب کائنات نے 30ویں پارے میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو وہ تم دیکھ لو گے، اس کی جزا و سزا پاؤ گے، جو بھی نیکی ہے تو جزا پاؤ گے. اور فرمایا ذرہ برابر گناہ کرو گے تو وہ بھی تم دیکھ لو گے، یعنی اس کی سزا پاؤ گے. تو اکثر ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مقافات عمل سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ جناب غلطی کے اوپر جو انسان کو بدلہ ملتا ہے وہ مقافات عمل ہے. اس حوالے سے ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح موجودہ حالات میں آپ دیکھتے ہیں بارشیں ہیں، بیماریاں ہیں اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ الہی بکھرا ہوا شرازہ بہم کیوں نہیں ہوتا، ملت پہ کرم رب کرم کیوں نہیں ہوتا، کیا بات ہے کس دور کے انسان کو بربادی انسان کا غم کیوں نہیں ہوتا. آواز یہ آتی ہاتھ غیب سے کہ تم پیروی شاہ خدا کیوں نہیں کرتے، حق ان کی محبت کا ادا کیوں نہیں کرتے. یہ صورت حالات مقافات عمل ہے، یہ صورت حالات مقافات عمل ہے، اس جاہ طلب قوم کی نیت میں خلل ہے. تو جو بظاہراً ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. ٹھیک. تو جناب لیکن آپ دیکھیں اصل اصول تو وہی ہے جو قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمایا، قبلہ مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ پہلی قوموں نے گناہ کیا تو جناب مقافات عمل انہوں بدلہ کیا ملا، انہیں جناب جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. لیکن دیکھیے امت مصطفیٰ کی جب باری آئی نا تو رب کائنات نے فرمایا نا اے قلم لکھ. عرض کی مالک کیا لکھوں؟
فرمایا لکھو آدم علیہ السلام کی امت کا قصہ لکھو کہ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو بد ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو قلم نے تحریر کرنا شروع کر دیا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہی قانون چلا آ رہا ہے، تو قلم وہ لکھتی جا رہی ہے، نیک جنتی اور جو بد ہیں وہ جہنمی ہیں۔ جب امت مصطفیٰ کی باری آئی اور جناب باری ہے کہ جب لکھا جانا چاہا کہ بد جو ہیں وہ جہنمی ہیں، تو رب نے کہا رک جا، اور اس کی مالک وہی قانون ہے، فرمایا قانون وہی ہے لیکن امت بدل گئی ہے، اب امت مصطفیٰ آ گئی ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، عرض کی تھی نا، مالک جو نیکوکار ہیں وہ تیرے ہیں، جو گناہ گار ہیں وہ میرے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو مکافات عمل ہے اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ امت ہے، فقیہ امت بہت بڑی ہستی، بہت بڑا نام ہے، تو آپ ایک غلام کی سرزنش کر رہے تھے غلطی پر، اور زیادہ ہی کر رہے تھے، سختی بہت زیادہ کر دی، اور سختی کر رہے تھے، سرکار دو عالم جلوہ فرما ہو گئے اور آپ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اے عبداللہ بن مسعود کیا کر رہا ہے، اللہ سے ڈر۔ تو دیکھا سرکار دو عالم پیچھے ہیں، یا رسول اللہ آپ، فرمایا کہ جتنی تیری گرفت اس کے اوپر ہے، دسترس ہے، اور رب کائنات کس سے زیادہ تیرے اوپر دسترس ہے۔ تو جب اس نے یہ جملہ سنا نا سرکار دو عالم کا پیارا، تو فوراً آپ نے رجوع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ گواہ ہو جائیں میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے تاکہ میرا مالک بھی میرے گناہوں پر گرفت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے پر یا غلطی ہونے پر، کوئی بدعمالی کرنے پر، نافرمانی کرنے پر کوئی تکلیف آ جائے تو بندہ لوٹ پڑتا ہے کہ شاید اس وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا اور انسان جو ہے وہ مسلسل چلتا جا رہا ہے بے راہروی کے راستے پر، تو وہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید ٹھیک جا رہا ہوں، مجھے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، مال و دولت بھی صحیح آ رہی ہے، کاروبار بھی ٹھیک چل رہے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، اور کام بھی الٹے جو ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں، تو اس کو کس طرح سے میئر کریں گے؟ قرآن پاک اس بارے میں بہت کامل رہنمائی فرماتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، اس کے لیے قانون قرآن پاک نے دو جگہ بیان فرمایا، ایک سورہ حجر میں اور ایک 22ویں پارے میں، کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ اگر کسی کی ظلم و زیادتی پر اسی وقت پکڑ کر لے فوراً، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی جانور بھی زندہ نہ رہے، رسی دراز کی جاتی ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ تک تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ ایک تو اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس مہلت کا مل جانا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ صحیح ہے، یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، یہ دنیا میں پایا جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو میری پکڑ کیوں نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی طور پر انسان کی سرکشی کا ایک لیول ہے، ٹھیک، اللہ رب العزت سے بغاوت کا ایک لیول ہے، جہاں پہ چل کے اس کو یہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس تصور اور اس کانسیپٹ کی کڑی کفار مکہ سے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں نام پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ تو کافروں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ بالکل کھلم کھلا کہا کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو میری نبوت کو نہیں مانے گا، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرے گا، اس پر عذاب اترے گا، اس پر پتھروں کی بارش ہوگی، تو ہم نے تو نہیں مانا، صحیح، ٹھیک، تو ہمارے پر کیوں نہیں آتا؟ پھر جواب اس کا وہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ لیکن یہ جو سوچ ہے، اور یہ سوچ خرچ کرنے میں بھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ جب ان پیسے والوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو بھی دیں اپنے مال میں سے، تو یہ بجائے دینے کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود ہی کیوں نہ دے دیتا۔ اللہ، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، جن کو اللہ نے نہیں دیا ہم کیوں دیں؟ صحیح تو صحیح، یہ تصور سرکشی کی، اللہ رب العزت سے بغاوت کی صحیح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے رہا ہے۔ تو اس بلکہ صوفیاء یہ فرماتے ہیں، آل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو غلطی کرے اور اس غلطی کا اس کو احساس ہو جائے دل میں، یا اس کے بعد اس کا کوئی نقصان ہو، کوئی ایسی وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ تھر تھرا جائے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ شاید میں نے یہ غلطی کی ہے، اس وجہ سے میری پکڑ ہوئی ہے، تو اگر اس کے ساتھ
کسی گناہ زیادتی کے بعد ایسا معاملہ پیش آ جائے جی تو وہ اسے اللہ کی رحمت سمجھے، اللہ اللہ کا کرم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ نہیں، اس کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ گناہ کرتا رہے، بلکہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ یہ اس سے رک جائے، اس لیے اس کو ٹھوکر لگی ہے، اس لیے اس کو نقصان پہنچا ہے، تو اس میں دوام جو ہے گناہ میں یہ چلتے رہنا، یہ ڈھیل بھی ہے، اور پھر اس میں اس تصور کا ڈیولپ ہو جانا جو آپ نے فرمایا ہے کہ شاید میں صحیح ہوں اس لیے مجھے کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو دلوں پر مور لگنے والی کیفیت ہے کہ جس کی واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی فرمائی اور یہ یقیناً بہت اہم سوال تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اچھا پیر صاحب، ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور ہے اور اس کو ضرور ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو اذانیں دینے کا جو ہے وہ ایک تصور ہے، اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ روکنے کے لیے اذان جو ہے وہ دی جانی چاہیے۔ اذانیں دینے سے بھی آفتیں، مصیبتیں، عذاب جو ہیں وہ ٹلتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اور کیا نقطہ جی نظر ہے؟ بالکل، دیکھیں کہ اذان جو ہے وہ رحمت ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ تو اذان چونکہ رحمت کے لیے ہے، فضل کے لیے، اب قحط سالی، زیادہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ آزمائش کے ساتھ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، مشکات المصابیح میں موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو لوگ اپنا مال سمجھیں گے، اور جب لوگ جو قبیلے کے سردار ہیں فاسق و فاجر ہوں گے، اور لوگ امانتیں جو ہیں وہ اپنا مال سمجھ کے غصب کر جائیں گے، کھا جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ جاری رہے گا، تو اس وقت پھر کیا ہوگا کہ پھر سرخ آندھی آئے گی، پھر زلزلے آئیں گے، پھر بے موسم بارشیں، فصلوں کے نقصانات۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر پر ہیں، یہ کہ لوگوں کے جو جس طرح قاری صاحب بھی فرما رہے تھے، مفتی صاحب، مکافات عمل، کہ لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے۔ اب یہاں ہم جو آپ نے یہ فرمایا ہے، سوال کیا ہے کہ اذانیں پڑھتے ہیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، پھر رب سے لو بھی لگائی جاتی ہے، پھر مساجد میں لوگ آ جاتے ہیں، اللہ کے حضور سجدے کیے جاتے ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو ان تمام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر آفت، مصیبت، پریشانی آ رہی ہے اس کو ہم سے ٹالا جائے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی ہوتا ہے۔ جی اس کو بالکل، صدا رجوع دینا۔ اللہ ہے، صحیح ہے۔ توبہ کے لیے آتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سے درگزر فرمایا جائے، ہمیں معاف کیا جائے، اور ہم پہ یہ جو قحط سالی، یہ جو بے موسم بارشوں کا سلسلہ ہے، فصلوں کی تباہی ہے، یہ اپنے زلزلوں کا معاملہ ہے، اس کو دور کیا جائے۔ تو اذان چونکہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے تو اس لیے اذان بھی دی جاتی ہے، اور پھر لوگ مسجد میں آ کر نماز استسقاء بھی ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، قحط سالی کے لیے بھی کی جاتی ہے، بارشوں کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ تو تمام کا جو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے رجوع کریں، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ یزدی میں جھک کر دعائیں کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملات ہم سے دور فرمائے۔ اور یہ آزمائش کا جہاں تک تعلق ہے تو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو یہ جو آزمائش ہے، یہ جتنے معاملات ہیں یہ مومنین کے لیے آزمائش ہیں، اور مومنین ہی اس پر صبر کرتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، پھر ان سے اس کو جو ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ مال میں کمی آ جاتی ہے، جانوں میں کمی آ جاتی ہے، فصلوں میں کمی آتی ہے، پھلوں میں کمی آتی ہے، تو تمام چیزیں اللہ کی جو ہے یہ ہمارے اوپر آزمائش ہے۔ تو اس پر ہم ثابت قدمی کے ساتھ جب رہیں اور پھر رجوع اللہ پہ قائم رہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، گناہ پر گناہ یہ ہے کہ گناہ پر ڈٹ جانا یہ بھی ایک گناہ ہے، صحیح، گناہ پر توبہ کر لینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں مالک ہم اس قابل نہیں تھے، یہ مالوں میں، جانوں میں جو کچھ یہ کمیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم تیری رحمت کے مستحق ہیں، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہم پہ رحمت فرما دے۔ جناب اقبال نے بھی یہی کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ کیا بات ہے سچ تو مولانا سرور بھائی کہ یہ جو گروہ امت میں موجود ہے نا، اذانیں دینے والا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا، معصوم بچے جو قرآن کا حفظ کرنے والے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کی برکت سے ہی شاید مصیبتوں کو ختم کیا۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا قاری صاحب، یہ جو ہم اجتماعیت سے اس وقت امت مسلمہ محروم ہے، اور تقسیم در تقسیم اور تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے لیے وہ جو خیر کا جذبہ مومن کے لیے ہوتا ہے، اس سے ہم محروم ہیں. سورہ انعام کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اس کے آیت نمبر 65 کے اندر. تو یہ بھی کیا کسی عذاب کی صورت ہے کہ ہم اجتماعیت کے اتنے بڑے اور مرکزیت سے محروم ہو گئے ہیں؟ جی جی، یہ سرور بھائی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قرآن پاک نے اس سورہ مبارکہ کی اس آیت کے اندر فرمایا کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. یہاں 4 عذابوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب بندہ رب سے منہ موڑ لیتا ہے، پچھلی آیات کے اندر بھی یہی ذکر چل رہا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جب تم مشکل میں ہوتے ہو، مجھے پکارتے ہو، میں تمہاری پکار سن کے تمہیں مشکل سے آسانی کی طرف لے آتا ہوں. تو جناب لیکن تم بعد میں پھر رجوع نہیں کرتے، پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. تو فرمایا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے. فرمایا پہلا عذاب کیا کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے. پھر فرمایا او من تحت ارجلکم، پھر فرمایا تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے. پھر فرمایا کہ او یلبسکم شیعا، فرمایا پھر یہ بھی عذاب کی صورت ہے کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. سرکار نے تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً بنایا تھا، لیکن فرمایا یہ عذاب ہے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. فرمایا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، فرمایا اور یہ بھی عذاب ہے کہ تم آپس میں لڑو گے، قتال کرو گے، یہ بھی عذاب ہے. اب حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ یہ اوپر سے عذاب کیا ہے. فرمایا اوپر سے عذاب سے مراد یہ ہے کہ جو فرمایا گیا کہ فوقکم، جو عذاب تمہارے اوپر سے آئے گا، فرمایا یہ عذاب بارشوں کا ہو سکتا ہے، یہ عذاب پتھروں کا ہو سکتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیں پتھروں کا عذاب آیا اور جناب قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور پھر آپ بارشوں کا عذاب آیا، قوم نوح پہ آیا، پوری دنیا کے اندر بارشیں ہو گئی. تو فرمایا کہ اوپر سے عذاب آئے گا، صحیح، اور پھر فرمایا نیچے سے عذاب آئے گا، جیسے زلزلے آئیں گے اور زمین کے اندر برکت اٹھا لی جائے گی، زمین کے اندر برکت ہی نہیں رہے گی. پھر فرمایا کہ تم ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عذابوں کی بابت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مالک یہ میری امت سے اٹھا لے. تو جبریل امین حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے 2 عذاب اللہ پاک نے اٹھا لیے ہیں، یعنی اوپر والا عذاب بھی اور نیچے والا عذاب بھی، لیکن یہ جو امت گروہوں میں بٹے گی اور آپس میں قتال کرے گی، لڑائی کرے گی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، بریک کا وقت ہے، اور آج کل جو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی استحصال اور اس طرح کے بہت سارے معاشی تنگی خاص طور پہ اس کا شکار ہے پوری دنیا، اور خصوصاً ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ حالات بہت زیادہ خراب نظر آتے ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں، کیا یہ بھی کسی عذاب کی صورت ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج دنیاوی عذاب ہمارا موضوع ہے قرآن حکیم کی روشنی میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب میں ذکر کر رہا تھا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تنگی سے اس وقت جو پورا معاشرہ اور پوری دنیا اس وقت اس کا شکار ہے، یہ بھی کوئی اس کی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوم میں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بدکاری زیادہ ہو جائے گی، اس قوم میں قحط سالی بڑھ جائے گی. ٹھیک. اس مفہوم کی اور بھی حدیث ہیں، ایک حضرت نے بھی اس کا تلاوت فرمایا. اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ہوتی ہے انفرادی کوتاہی اور ایک ہوتی ہے اجتماعی کوتاہی. جب پوری قوم کسی کام میں، گناہ میں اکٹھی چل پڑے نا، تو پھر اس پوری قوم کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. ٹھیک. ہم اگر اس تناظر میں، اس سینیریو میں امت مسلمہ پر اور پھر اس کو تھوڑا شارٹ لسٹ کر کے پاکستانی اقوام پر دیکھیں تو سٹریٹ لیول پہ جو ریڑھی بیچنے والا ہے اس کی جو بددیانتی اور کرپشن کی صورتحال ہے، یعنی اور اپنے اپنے لیول پہ ہر کوئی لگا ہوا ہے. بات سمجھ گئے. اس کو دیکھ کے آپ اوپر تک چلے جائیں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، تو یقین جانے وہ کچھ چیزیں، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، ظلم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پورے معاشرے میں ہر سطح پہ پینیٹریٹ کر گئی ہیں. ٹھیک. اب جب کسی معاشرے میں یہ چیزیں اس حد تک چلی جائیں، انصاف ختم ہو جائے، علم ختم ہو جائے، علم کی قدر ختم ہو جائے، لوگوں کے ہاں عزت کے معیارات بدل جائیں، تکریم کے معیارات بدل جائیں،
تو معاشرہ تو تباہی اور بربادی کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک. تو وہ ایسے نہیں ٹوٹتا نا, وہ ایسے نہیں برباد ہوتا, اس کے پھر اثرات اور اس کے ریزلٹس آتے ہیں. اس کے ریزلٹ خود انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی صورت میں بھی آتے ہیں, اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ اپنے ذالک بما قدمت ایدیکم ذالک بما کسبت ایدیکم جو قرآن فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ, اور قرآن اس کے بارے میں ایک صراحت فرماتا ہے اس کے جواب میں, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ قرآن مجید میں ارشاد اور بالکل نص قطعی موجود ہے کہ ہم کسی بھی قوم پر اجتماعی جو اس طرح کی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کو ہم یقیناً آزمائش کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے, اور اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, اسلام کی اقدار اور جو قرآن کے احکامات ہیں ان کو نئے سرے سے تازہ کرنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا پیر صاحب, عذاب یا آزمائش کسی شخص کے اوپر آ گئی اس کی معصیت کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, لوٹنے کا اور اس کو ٹالنے کا کیا طریقہ ہے؟ امام حناتی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے 5 تاریکیاں ہیں اور ان کے لیے 5 نور ہیں. اس میں پہلا کیا ہے؟ فرماتے ہیں گناہ ایک تاریکی ہے اور توبہ اس کے لیے نور ہے. اللہ, یعنی معصیت میں, سرکشی میں, گناہوں میں الجھ چکے ہیں, گناہوں کی غلاظت اور گمراہی کے اٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں, تو ایک ہی بات ہے توبہ. کوئی عاشق اپنے معشوق کا, کوئی یار اپنے یار کا, کوئی مرید اپنے پیر کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا میرا رب معبود برحق ہو کر اپنے عبد کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گنہگار بندے کی توبہ کا انتظار میرا رب کرتا ہے, اور ساری زندگی 70-80 سال. اچھا بسا اوقات ایک چیز ہوتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ 60-70 سال گزر چکے ہیں گناہوں میں, اب مجھے کیا فائدہ ملے گا, اب تو میں جہنمی ہوں, جہنم میں جاؤں گا. اور جو بھی معاملہ بندے کے ذہن میں کانسیپٹ بنا ہوتا ہے تو 60-70-100 سال 200 سال جتنا بھی ہو وہ ایک طرف ہے, لیکن بندہ مومن ایک لمحے کے لیے نادم ہو کر, پشیمان ہو کر, گڑ گڑا کر جب اپنے رب سے توبہ کی دعا کرتا ہے, التجا کرتا ہے, تو میرا رب اس کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں, اللہ معاف فرما دیتا ہے. بس یہی ایک بات ہے کہ معصیت, گناہ, گمراہی جہاں بھی ڈوبے ہوئے ہیں اپنے رب سے لو لگا لیں, توبہ کر لیں, اور میرا رب معاف فرما دے. سبحان اللہ. بندوں سے جو متعلق ہیں ان کی توبہ رب سے ہو, صحیح, لیکن جو حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی معافی بندوں سے بھی کروانا ضروری ہے. ٹھیک. اس بات کا لحاظ کسی کا حق توبہ میں مارا بہت ہوا ہے ضروری تو وہ حق واپس لوٹانا دینا، پڑے گا. حق بالکل واپس ٹھیک. لوٹانا پڑے گا. وہ یہ توبہ معافی کی اصل روح ہے. بالکل ٹھیک. اس کی ضرورت ہے. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب, جی، پیغام بھائی، عطا فرمائیں. بڑا قبلہ پیر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ بندہ گناہ گار ہو جائے پھر رجوع کرنا چاہے تو وہ تو دروازہ کھلا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. فرمایا کہ جو بندہ اپنی جان پہ ظلم کر لے, حکم عدولی کر بیٹھے, فرمایا رب کائنات نے فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. فرمایا وہ اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. جب تک سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے, جب تک مغرب سے طلوع نہیں ہوگا, فرمایا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک موت کا آخری غررہ نہیں آتا دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر دیکھیں 5ویں پارہ کی بڑی پیاری آیت کریمہ, آخری آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, فرمایا تم ایمان تو لاؤ, شکر تو ادا کرو, میری بارگاہ میں رجوع تو کرو. میں کہتا ہوں سرور بھائی, بندہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کے لے آئے, زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کے لے آئے, اور صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, معافی مانگے. رب فرماتا ہے تو آ تو صحیح, میں اتنا کریم ہوں, میں تیرے سیئات کو حسنات میں تبدیل. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان. حضرت پیغام جی میں نے عطا فرما جیسے دیں. عرض کیا ہے, ذرا میں اس بات کو دہرائے دیتا ہوں جی, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہوں کی جتنی بھی کثرت ہو رب کائنات اسے یقیناً 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 معاف فرماتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک روش بن گئی ہے کہ ہم اپنا جو ایک خاص وقت ہے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کا, اپنے آپ کو فائنینشلی سٹرونگ کرنے کا, وہ مار دھاڑ میں, لوٹ تماشے میں اپنا سارا کچھ معاملہ سیدھا کر لیا. ٹھیک. پتہ ہے کہ جناب 2 4 6 8 سال ہیں, کر لو جو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سمجھ آ گئی, لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیا, سمجھ آ گئی, اور آگے لیڈر بن گئے دین سکھانے میں. اچھی بات ہے, صحیح, یہ اپنی جگہ اچھی بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جس بنیاد پہ کھڑا ہو کے تو نے اپنے گناہوں کی عمارت تعمیر کی ہوئی ہے, سب سے پہلے اسے بھی تو مسمار کر, اور جن کے حق تلف کر کے, حق چھین کر تو نے
اپنے دنیاوی وقار میں اضافہ کیا ہے، ان کے حق یا ان کو واپس کر، اور اگر واپس نہیں کر سکتا ان کے ورثاء کو واپس کر، نہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کے نام کا صدقہ خیرات کر، ٹھیک، اپنے آپ کو اس سے خالی کر، اللہ پھر اللہ رب اکبر، العزت کی بارگاہ۔ اللہ یہ اس کی آج اشد زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب اور جناب محمد رفیق ضیاء قادری صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی اب ہم آپ سے کلام لیتے ہیں، اور آج سلسلہ انتخاب کلام میں ہمارے عہد کے بہت ہی خوبصورت اور معتبر شاعر جناب واجد امیر صاحب کی نعت، اور اس میں سیرت کے عکس اور سیرت کے رنگ اور شاعرانہ حسن ان اشعار میں دیکھیے گا کہ رب رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا ہی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، وہ پاس جس کو وہ پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، اور آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور کلام شامل کرتے ہیں۔ ہماری نشریات ARYQ TV کے کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی۔ سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا
میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میرے ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری در زہرا سے جڑی در زہرا سے جڑی بے خطر ہو کہ لاحت میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کہ لاحت میں اتر جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور کوئی اور کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان اے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان